زمین سے آسمان کی جانب اور آسمان سے زمین کی جانب ہر آنے جانے والی چیز کو سدرۃ المنتہا پہ روک دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہماری زمین پر آنے والا پانی بھی اس درخت کی جڑوں سے زمین پر آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے معنی بیری کا درخت ہے۔ کیا یہ درخت کبھی زمین پر بھی ہوا کرتا تھا؟ اور اس بیری کی جڑوں سے نکل کر پانی ہماری زمین تک کیسے آ پہنچتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے واقعے کو سفر معراج میں بیان کیا گیا۔ سدرہ کے معنی عربی زبان میں بیری کے ہیں، لیکن مفسرین کے مطابق سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی بیری ہے، جبکہ منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس مقام پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس مقام کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی پار نہیں کیا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ چھٹے آسمان میں جبکہ پھیلاؤ ساتویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پار کر کے 7ویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ اس مقام پر ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے اور پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس علاقے میں پتھروں اور مٹی کی بنی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 7ویں صدی میں روم کے علاقوں شام لبنان میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور گلیمر چینجنگ کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اس درخت کی اونچائی ماہرین کے مطابق 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھتے ہیں۔ اس درخت پر اگنے والا پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہت رکھتا تھا۔ اس درخت کا جلال و عظمت دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا، کیونکہ اپنے دور میں یہ ایک عجیب و خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کو ریز کے نام سے لکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا ذکر ملتا ہے، جن میں اس درخت کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ زبور میں بھی اس درخت کو دی ٹری آف لارڈ یعنی خداوند کریم کا درخت کہا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنائے تھے۔ سدرہ درخت کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی، اس سے بنی عبادت گاہیں انتہائی معطر اور چمکدار ہوتی تھیں۔ تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ بھی یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں پایا جاتا، جو دیودار کہلاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانے جانے کی وجہ سے اس کا نام دیودار ہے۔ عرب کے علاقوں میں اس درخت کو ازر کہا جاتا تھا، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا۔ ان تینوں نسل کے درختوں کا دراصل ایک خاندان سے تعلق تھا، اور انہی درختوں میں ایک بیری کا درخت بھی موجود تھا۔ اس لیے عرب میں اسلام سے قبل بیری کے درخت کو سدرہ کہا گیا۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں اس سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سدرۃ المنتہا کا درخت چھٹے آسمان پر، زمین سے جانے والی چیزیں اس مقام پر جا کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں سدرہ کے مقام پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریبی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس مقام پر قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس درخت کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا ایک جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ دراصل وہ سبز رنگ کے پرندوں کے جھنڈ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے ایک تنے کی لمبائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین گھوڑ سوار اس کی شاخوں کے سائے میں قریب 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ سے 2 زہری نہریں نکلتی ہیں اور اس طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان 2 نہروں کو دیکھ کر جبریل امین سے دریافت کیا، اے جبریل، یہ باطنی اور زہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور زہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو درجہ نیل اور درجہ فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا درجہ نیل اصل میں لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں، اور یہی درجہ دنیا کا سب سے لمبا درجہ ہے۔ یہ درجہ لمبائی کے حساب سے 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ مصر کی سرزمین سے گزرنے والا یہ درجہ وہاں کے باشندوں کی سرزمین کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سرزمین کو اہم مقام حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ جیسے جلیل القدر انبیاء کی بدولت ملا، جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام مصر میں گزارے۔ اسی کے ساتھ 2780 کلومیٹر لمبا درجہ فرات اور عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں سے بہتا یہ وہی درجہ ہے جس کے کنارے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کو شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے یا سونے کے پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئی بھی اسی درجہ کے بارے میں کی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سدرۃ المنتہا زمین سے دور کسی اربوں خربوں نوری فاصلے پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتا ہوا پانی درجہ نیل اور فرات تک ہماری زمین پر کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ سوال سائنسدانوں کے لیے ہمیشہ سے اہم بنا رہا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق نے یہ بتایا کہ زمین پر آنے والا پانی اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب یا میٹروئٹ کے ذریعے یہاں پر لایا گیا، اور یہ پانی 3 ارب سال سے زمین پر موجود ہے۔ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور زمین پر پانی کو لانے کا سبب بنے، کیا وہ اسی جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے سے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہول یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المعارج، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، جہاں ایسے راستے جو اس دنیا کو کسی اور ہی دنیا سے جوڑ رہے ہوں۔ اسی سورہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل و فرات انہی راستوں سے ہوتا ہوا آ کر زمین پر بہتا ہے؟